ڈرامہ سیریل شیر زمان اپنی لاحاصل محبت میں مگن، وجاہت اپنی محبت کے لیے ڈٹ گیا۔ ڈرامہ سیریل شیر کی آنے والی قسط بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بہت سے چہروں سے نقاب ہٹنے والا ہے۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شیر زمان کو اپنے چچا بدر زمان کی چالاکیوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پچھلے 8 سالوں سے بدر زمان جس کمپنی کو پیمنٹ دے رہا ہے وہ کمپنی اصل میں ہے ہی نہیں، وہ کمپنی کے نام پر پیسے ہڑپ کرتا رہا ہے۔ اس بات کا پتہ چلتے ہی شیر زمان اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور وہاں بدر زمان کو پا کر انہیں وہاں سے جانے کا کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ بدر زمان کے جاتے ہی وہ رئیس شاہ زمان کو بتاتا ہے کہ پچھلے 8 سال سے جس کمپنی کو پیمنٹ دی گئی وہ سب فیک تھی اور اس فیک پیمنٹ کے اپروول آپ کا بھائی دیتا رہا ہے۔ پھر شیر زمان غصے میں کہتا ہے کہ بابا آپ نے بھائی نہیں سام پالا ہوا ہے۔ پھر بدر زمان جب کمرے سے نکل جانے کی بات اپنے بیٹوں کو بتاتا ہے تو بہت ہی غصے میں آتے ہیں اور اس حد تک کہتے ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کی جان لے لوں، لیکن چالاک اور مکار بدر زمان اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں، ہم انہیں پیار سے ماریں گے، مکاری سے ماریں گے، پیار سے ان کا گلا گھونٹیں گے۔ جبکہ رئیس شاہ زمان اپنے بیٹے کو شیر زمان کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا غصہ نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں یہ بات نکلے کہ بخت زمان کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ دوسری طرف سمرا جب خطرے سے باہر ہوتی ہے تو ڈاکٹر اسے گھر لے جانے کی بجائے کہیں دور یا الگ گھر میں رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وجاہت ملک اپنے بیٹے سمیر سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی ماں کو ہسپتال سے سیدھا لندن والے گھر لے جائے گا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی پھپھو یا دادا کے پاس نہیں لے کر جائے گا۔ جب اس بات کا پتہ سمیر کے پھپھو کو چلتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ جب وجاہت گھر آتا ہے تو وہ اپنے ابا کے سامنے شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں ذرا بھی غیرت نہیں ہے، یہ دشمن کی بیٹی کو لے کر بھاگ رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ پہلی بار وجاہت سمرا کے حق میں بولتا ہے، اس کی ڈال بن کر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ صرف دشمن کی بیٹی نہیں میری بیوی بھی ہے، وہ اپنا سب کچھ میرے لیے چھوڑ کر آئی ہے۔ اور وجاہت میں یہ حوصلہ یا تو شیر زمان کی کہی بات کہ اگر کوئی میری بیوی کو گولی مارتا تو میں بھی اس کو وہیں گولی مار دیتا، اس وجہ سے آتا ہے، یا اپنے بیٹے کے تلخ لہجے کی وجہ سے کہ آپ میری ماں کی ڈال نہ بن سکے، اس وجہ سے یہ سارا حوصلہ وجاہت میں آتا ہے کہ وہ اپنی بہن کے سامنے اپنی بیوی کی ڈال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر سمرا کو ہوش آتے ہی وہ فجر سے ملنے کا کہتی ہے، اسے ویل چیئر پر بٹھا کر لایا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک کڈنی بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ جب وہ فجر کے پاس آتی ہے تو کہتی ہے مرد کے لیے محبت کرنا زیادہ آسان ہے لیکن عورت کو نہیں ہونی چاہیے، اس کے کندھوں پر بڑا بھاری بوجھ ہوتا ہے اس کے خاندان کا۔ اگر شیر زمان کی بات کی جائے تو وہ ردا کی محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے اور اس کی خالہ کی شادی پر لی گئی ویڈیوز اور فوٹوز دیکھ کر اکیلے میں مسکراتا ہے۔ دوسری طرف فجر کا باپ اپنی بیٹی کے مرنے کی خبر کے انتظار میں ہوتا ہے، جبکہ فجر ہسپتال میں پڑی ہر دفعہ ہوش آنے پر اسی غم میں مبتلا رہتی ہے کہ میں نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اور اپنے باپ کے ساتھ کیے دھوکے کے بارے میں سوچ کر جینے کی بجائے مر جاتی ہے کہ کیوں اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیا، کیوں اپنے باپ کی عزت کے ساتھ ایسا کیا، اس کی عزت کو پامال کیا، حالانکہ اس کے باپ نے اس کو بڑے نازوں سے پالا تھا، اس نے پھر بھی ایسا اپنے باپ کے ساتھ کیوں کیا۔ جب شجاعت کو فجر کے ہوش آنے کا پتہ چلتا ہے تو اپنے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، یہاں تک کہ میں پردے تک پیچھے نہیں کرتا کہ بدنامی کہیں یہاں سے اندر نہ آ جائے۔ شجاعت ملک کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے دیے گئے دھوکے اور بیٹی کا اس کی عزت کو پامال کرنے کا دکھ صاف نظر آتا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ فجر کی ماں جب اس کو ہوش آنے پر یا اس کی طبیعت ٹھیک ہونے پر گھر لے کے آتی ہے تو اس کا باپ اس کو ایک قدم بھی گھر میں داخل ہونے نہیں دیتا اور دھکے مار کر باہر نکال دیتا ہے۔ اس کی ماں روتی رہتی ہے، ان کو روکتی رہتی ہے لیکن وہ نہیں رکتے۔ فجر کا باپ اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے گھر سے اور شیر زمان کی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے اور شیر زمان کو کہتا ہے کہ اس کو وہیں لے جاؤ جہاں یہ ہماری عزت کو داغدار کر کے گئی تھی، میں دوبارہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو آپ میں سے کون چاہتا ہے فجر اور شیر زمان ایک ہو جائیں اور بدر اور اس کے بیٹوں کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ میرے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔